بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ کسی پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں آباد تھا جو اپنی خوبصورتی اور پرسکون فضا کے لیے مشہور تھا، مگر اس گاؤں کے بارے میں ایک عجیب بات تھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی گاؤں سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور نہ ہی کوئی اجنبی رات کے وقت وہاں رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس معاملے میں بہت سخت تھے اور کسی کو اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے پر کئی صدیوں سے ایک سایہ چھایا ہوا ہے۔ جو بھی رات کے وقت گاؤں سے باہر نکلتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگ اپنے گھروں میں رات کے وقت چراغ جلا کر رکھتے اور دروازے بند کر لیتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کا نام آصف تھا۔ آصف ایک مسافر تھا جو اپنی کھوجی فطرت کے باعث مختلف گاؤں اور شہروں کی کہانیاں سنتا اور وہاں جا کر ان کے راز تلاش کرتا تھا۔ جب آصف نے اس گاؤں کے بارے میں سنا تو وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کے لوگ آصف کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ اجنبیوں سے بہت کم ہی بات کرتے تھے، لیکن آصف کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے اسے خبردار کیا کہ بیٹا، یہ گاؤں رات کے وقت محفوظ نہیں ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے اپنے کمرے میں بند ہو جانا اور کبھی باہر مت نکلنا۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ بزرگوار، لیکن میں یہاں کچھ جاننے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ بات تمہیں وقت کے ساتھ معلوم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا، یہاں رات کی خاموشی میں خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ آصف کو ایک خالی کمرہ دیا گیا جہاں وہ رات گزار سکے۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں چراغ جلا کر بیٹھ گئے۔ آصف نے محسوس کیا کہ گاؤں پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ، ہوا کی ہلکی آواز اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ آصف نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو گاؤں کا منظر ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا نظر آیا۔ اس کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا کر خود دیکھے گا کہ آخر یہ خوف کیسا ہے۔ آصف جو ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس نے محسوس کیا کہ گاؤں کی گلیاں غیر معمولی طور پر سرد اور خاموش تھی۔ اچانک اسے دور کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک دھندلا سا سایہ ایک گلی کے کونے میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ آصف نے ہمت جمع کی اور اس سائے کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ سائے کے قریب پہنچا، وہ سایہ غائب ہو گیا۔ آصف حیران تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آصف گھبرا کر پیچھے مڑا تو ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، تمہیں خبردار کیا تھا مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ فوراً اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ آصف نے بزرگ سے سوال کیا کہ یہ سایہ کیا ہے؟ گاؤں والے اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ بزرگ نے کہا، یہ سوال مت پوچھو، بس تم واپس چلے جاؤ۔ اگلے دن آصف نے گاؤں کے ایک اور بزرگ سے ملاقات کی۔ وہ بزرگ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتے تھے اور گاؤں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ آصف نے ان سے کہا، مجھے اس گاؤں کے راز کے بارے میں بتائیں، میں یہاں سچائی تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا، یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ کئی صدیوں پہلے اس گاؤں میں ایک جادوگر آیا تھا جو اپنی جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا، مگر جب گاؤں کے لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مرنے سے پہلے جادوگر نے بد دعا دی کہ اس گاؤں پر ہمیشہ کے لیے ایک سایہ چھا جائے گا۔ جو بھی رات کے وقت باہر نکلے گا وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ آصف نے پوچھا، کیا کبھی کسی نے اس سائے کا سامنا کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں، کئی لوگوں نے، مگر وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ آصف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار سائے کا سامنا کرے گا اور اس راز کو کھول کر ہی رہے گا۔ اس نے رات کو اپنے کمرے میں کچھ ضروری سامان تیار کیا اور باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے وقت آصف ایک چھری اور چراغ لے کر باہر نکلا۔ وہ ان گلیوں میں چلتا رہا جہاں سے سایہ کے گزرنے کی اطلاعات تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کے پیچھے حرکت کر رہا ہے۔ آصف نے ہمت کر کے سائے کی طرف چراغ کی روشنی ڈالی۔ وہ سایہ دھندلا سا تھا مگر اس کی شکل انسانی معلوم ہوتی تھی۔ سایہ بولنے لگا، یہ گاؤں میرا ہے، کوئی اجنبی یہاں رات کے وقت زندہ نہیں رہ سکتا۔ آصف نے کہا، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ سائے نے کہا، میں وہی جادوگر ہوں
جسے گاؤں والوں نے قتل کیا تھا۔ میری روح کو سکون نہیں ملا اور میں یہاں قید ہوں۔ جو بھی میری بد دعا کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ میری گرفت میں آ جائے گا۔ آصف نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآنی تعویذ نکالا اور کہا، تمہیں صرف نیکی اور دعا کے ذریعے سکون مل سکتا ہے۔ میں تمہاری رہائی کے لیے دعا کروں گا۔ آصف نے وہ تعویذ رکھا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک سایہ دھند میں بدلنے لگا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ گاؤں کی فضا معمول پر آ گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ حیرت سے باہر نکلے اور دیکھا کہ آصف صحیح سلامت ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا؟ آصف نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ گاؤں کے لوگ خوش ہوئے اور آصف کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کی فضا خوشگوار ہو گئی اور لوگوں نے سکون کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمت اور نیکی کے ذریعے ہر خوف کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور ہمارے چینل عمران وائبز آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں اور آپ کو بروقت ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔